نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا احسان ہے جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم نعمت کے ساتھ نوازا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا عظیم شرف عطا فرمایا، اور ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ایسی امت میں رکھا جو امت خیر الامم بھی ہے اور خاتم الامم بھی ہے، یعنی سب سے بہترین اور افضل امت بھی ہے اور سب سے آخری امت بھی ہے. اور اس امت کو یہ شرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تصدق سے نصیب ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے فیضان میں سے ایک فیض یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اب میری بعثت کے بعد کسی نئی بعثت کی ضرورت انسانیت کو نہیں رہی. کوئی نیا نبی اور رسول حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد قیامت تک اب مبعوث نہیں ہوگا. چنانچہ حضور علیہ السلام کی امت میں اصلاح و تجدید کے وہ کام جو پہلے زمانوں میں انبیاء علیہ السلام انجام دیتے تھے، وہ حضور علیہ السلام کی امت کے علماء ربانیین کے سپرد کر دیے گئے. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء، یاد رکھ لیں یہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے خطباء، یہ میری امت کے مقررین اور واعظین اور امام اور خطیب، یہ نہیں فرمایا. فرمایا میری امت کے علماء. اب آپ اندازہ کریں کہ جن کو حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے خود فرمائیں میری امت کے علماء، وہ کس درجے کے لوگ ہوں گے. ہمارا یہ حال ہے بشمول میری ذات کے، ہمارا یہ حال ہے کہ ہم لوگ اپنے جیسے علم اور عمل اور کردار رکھنے والے لوگوں کو عالم کہتے ہوئے شرماتے ہیں. ہم اس کردار کے حامل لوگوں کو ہم اپنی زبان سے عالم نہیں کہتے اور علماء نہیں کہتے. تو اللہ کا برگزیدہ نبی اور رسول اس کردار کے حامل لوگوں کو وہ کس طرح علماء کہہ سکتے؟ یہ بات بڑی اہم ہے، توجہ طلب ہے. جبکہ حضور علیہ السلام یہ بھی فرما چکے ہیں اپنی زبان مبارک سے، جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے تو وہ مشاہدات جو آپ نے شب معراج مالا اعلیٰ کے سفر میں کیے تھے، ان مشاہدات میں سے ایک
مشاہدہ یہ بھی بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں دوزخ کی آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی زبان کو آگ کی دوزخ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں، یعنی وہ واعظ اور مقرر اور تقریریں کرنے والے ہیں اور لوگوں کو وہ تبلیغیں کرنے والے ہیں کہ جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اور جو کچھ زبان سے کہتے ہیں وہ اپنے عمل میں نہیں لاتے۔ تو وہ لوگ جو عمل کے، قول اور عمل اور علم اور حال کی مطابقت کے معیار پہ پورے نہیں اترتے، انہیں حدیث رسول میں علماء نہیں کہا گیا، خطباء کہا۔ کیا کہا؟ خطباء، خطاب کرنے والے، تقریر کرنے والے، واعظ کرنے والے، جو لوگ قول و عمل اور علم اور حال اور ظاہر اور باطن میں مطابقت، یکسانیت، یہ ایک خاص معیار پر پورے نہیں اترتے، اور جن کے قول اور عمل میں تضاد ہے اور ظاہر اور باطن میں تضاد ہے اور علم اور حال میں تضاد ہے، ایسے لوگوں کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ خطباء ہیں کہ جن کی زبانیں دوزخ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ اور پھر قرآن مجید نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل کہ جو بات تم کہو خود اس پر عمل نہ کرو۔ ایک حدیث پاک اور ایک قرآن مجید کی آیت اس لیے کوٹ کی کہ یہ بات ذہن نشین ہو سکے کہ جن لوگوں کے قول اور عمل میں ایک واضح تضاد ہے ان کو اللہ اور اللہ کے رسول، ان کو علماء بولیے نہیں کہتے۔ علماء اور عالم ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کے قول اور عمل میں مطابقت ہو، جو کہیں وہ کرتے ہوں، جس کی تبلیغ کریں وہ ان کا عمل اور حال بھی ہو۔ قرآن مجید نے یہودیوں کے واعظوں اور عالموں اور مبلغوں پر تنقید کی اور فرمایا کہ خود اپنی کتاب تورات پڑھتے ہو اور تبلیغ کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور جب اپنا معاملہ آتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو اور اپنی جان کے لیے بولیے بھول جاتے ہو۔ میں لفظ علماء کے اطلاق کی بات کر رہا ہوں، تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں پر طعن کی، رد کیا۔ جب یہ ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، آپ دیکھیں کہ کتنی اونچی نسبت دی جا رہی ہے، نسبت، مماثلت اور مشابہت کتنی بلند عطا کی جا رہی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ شان میں تو برابر نہیں ہو سکتے، غیر نبی نبی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک تشبیہ ہے اپنے عمل میں، اور وہ تشبیہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں امتوں کی اصلاح کا کام اور دعوت و تبلیغ کا کام اور ان تک کلمہ حق پہنچانے کا کام اور انہیں خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دینے کا کام، اور ان میں اگر بگاڑ پیدا ہو جاتا تو اس کی اصلاح کرنے کا کام، تو امتوں میں بگاڑ کی اصلاح کا وہ کام جسے انجام دینے کے لیے اللہ رب العزت بنی اسرائیل میں انبیاء کو مبعوث فرماتا تھا، چونکہ میرے بعد اب نبی نہیں آئیں گے، وہ کام اللہ نے میری امت کے علماء کو عطا کر دیا۔ تو گویا میری امت کے علماء کا یہ منصب ہے کہ وہ اس منصب کی ادائیگی میں انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں۔ یہ ایک وجہ شبہ ہے، شان اور منصب میں برابر نہیں ہے،
یعنی وہ کام جو وہ انبیاء علیہ السلام انجام دیتے تھے، وہ کار پیغمبری، وہ پیغمبرانہ کام، اتنا اونچا بلند منصب اللہ نے میری امت کے علماء کو سپرد کر دیا ہے کہ یہ تم انجام دو گے۔ اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور وارث تو وہی ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں وراثت کا تصور ہے کہ مرحوم جو فوت ہو گیا اس کی وراثت اور جائیداد اور اس کی ذمہ داریوں کو ہم سنبھال لیتے ہیں۔ یہاں ورثۃ الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ علماء وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی ذمہ داریوں کو سنبھال لیا ہے۔ ان کی جائیداد تو نہیں ہے نا انبیاء کی جن کو سنبھالنا، جنہوں نے پیغمبرانہ ذمہ داریوں کو سنبھال لیا ہے، علماء وہ لوگ ہیں۔ اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ایک مقام پر، العلماء امناء الرسل، علماء رسولوں کے امین ہیں اور انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ پاک نے جو امانت رسالت انبیاء علیہ السلام کو عطا کی اور جو اصلاح و تجدید کا فریضہ انبیاء علیہ السلام کو رسل اعظام کو عطا کیا، میری امت کے علماء اس بہت بڑی اہم ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ طبقہ کون ہے جن کو رسول اعظام کا امین اور انبیاء کرام کا وارث قرار دیا گیا، اور جنہیں اپنے منصب عظیم کی ادائیگی میں انبیاء بنی اسرائیل کی مانند قرار دیا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ عام لوگ تو نہیں ہیں، یہ بڑا منصب بلند ہے۔ تو یہ علماء ربانیین ہیں، وہ علماء جن کو میں نے بتایا کہ جن کے علم اور حال میں اور قول اور عمل میں مطابقت ہے، جو کہتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، بلکہ عمل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مقام پر کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک کام سب سے مشکل پایا، وہ یہ ہے کہ اپنے علم کے مطابق عمل کرنا۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کی ڈیپتھ میں، گہرائی میں جتنا اترتے چلے جائیں اتنا معارف معلوم ہوتے۔ اپنے علم کے مطابق عمل کرنا، فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے مشکل کام یہ پایا۔ مثلا جس کے پاس علم ہی تھوڑا سا ہے تو وہ اسی قدر عمل کر لے گا، اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ آسانی میں ہیں، آپ کو بتانے والے مشکل میں ہیں، آپ سننے والے بولیے آسانی میں ہیں، آپ بھلے میں ہیں۔ جو آپ کو بتا رہے ہیں جو بوجھ میرے کندھوں پر ہے، اور باقی مجھ سے تو سارے ہی اچھے ہیں، ان کے کندھوں پر ہے، جو بتاتے ہیں وہ بڑی مشکل میں ہیں۔ اس لیے تو آپ نے تو جتنا سنا کچھ بھول گیا، کچھ یاد رہا، تو جتنا تھوڑا یاد رہا اتنا عمل کر لیا، تب بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ علم تھوڑا ہے تو عمل بھی تھوڑا ہے تو گزارا ہو جائے گا، علم اور عمل میں ایک مطابقت بن جائے گی۔ اور بتانے والوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے، عمل تھوڑا ہے۔ علم تو بہت سا ہے، جمعوں پر زندگی بھر بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ ویسے تو وہ بتانے والے بھی بھلے میں ہیں جو پوری تقریر کرتے ہیں 2-2 گھنٹے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں بتاتے وہ سب سے فائدے میں، جو 2-2 گھنٹے آپ پوری تقریر سن لیں الف سے یا تک 2 گھنٹے، اور اس کے بعد بیٹھ کے پتہ کریں کہ اس میں سے ہمیں انہوں نے بتایا کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بتایا کچھ بھی نہیں، فقط سنایا ہے۔ تو وہ تو پھر بہت ہی فائدے میں ہے۔ مگر وہ جو بتاتے ہیں، علم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ بڑی مشکل میں ہیں، بڑی آزمائش میں ہیں۔ اس لیے کہ جتنا علم ہے ان کے پاس تو کم سے کم زیادہ نہیں تو اتنا عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے کے اولیاء کرام کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ علم تھوڑا حاصل کرتے اور عمل زیادہ کرتے، اور اولیاء کرام نے یہ بیان کیا کہ پہلے زمانوں میں علم نمک کے برابر حاصل کرتے اور عمل آٹے کے برابر ہوتا۔
علم کی مقدار نمک کے برابر ہوتی، وہ کہتے اتنے پر تو عمل ہو لے، پھر اور بھی پڑھ لیں گے اور بھی لے لیں گے، اتنے پر تو عمل کر لیں۔ اور ان کا نمک برابر علم ہمارے پہاڑوں کے برابر علم سے بھی زیادہ ہوتا۔ ان کا نمک برابر علم ہمارے پہاڑوں کے برابر علم سے بھی زیادہ ہوتا، کہ ہمارے پہاڑ تو بھوسے کے ہیں، پتھر ہیں، ریت ہے، مٹی ہے، بجری ہے، کچھ بھی نہیں، حجم بہت ہے، بھاری بھرکم ہم بہت ہیں، مگر کام کی بات اندر کچھ نہیں ہے، وہ جو گودا اور مغز ہے وہ کم ہے۔ تو ان کا وہ جو تھوڑا ہوتا وہ بھی سارا مغز ہی مغز ہوتا تھا، وہ بھی سارا مغز ہی مغز ہوتا تھا۔ وہ کوالٹی میں اچھے تھے، ہم کوانٹیٹی میں بہت، ہمارے پاس نہیں کوانٹیٹی۔ یعنی اس کی مثال آپ یوں کر لیں، جیسے صاف کیا ہوا سونا، ریفائنڈ گولڈ، تو وہ اتنا سا پڑا ہوا ہو، 10 تولے پڑا ہو ایک جگہ ریفائنڈ گولڈ، اور دوسری طرف ایک بہت بڑا ٹیلا ہے مٹی کا، پتھر کا، جس میں سے وہ سونا نکلا ہے، اور ممکن ہے اس ٹیلے میں سے کل 5 تولے نکلے صفائی کے بعد، اتنا کم ہو، تو کہیں گے ہے تو یہ سونے کا ٹیلا، کیونکہ اس میں سونا ہے، مگر حجم میں بہت بڑا ہے، ٹیلا نظر آ رہا ہے، مگر جب اصل شے نکلے گی تو شاید وہ 5 تولے نکلے، اور دیکھنے میں 10 تولے چھوٹی سی ڈلی نظر آ رہی ہے، مگر یہ ساری خالص ہے، اس میں ناخالص شے ہے ہی کوئی نہیں۔ تو فرق آ گیا نا۔ اگلے لوگ علم نمک کے برابر رکھتے، عمل آٹے کے برابر کرتے، ہمارا حال یہ ہے کہ علم آٹے کے برابر ہے اور عمل نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور قرون اولیٰ کے اولیاء کرام میں سے کسی نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگلے لوگ، وہ اپنے سے پہلوں کی بات کرتے، اور میں اگلے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو عمل کرتے اس میں ریاکاری کرتے تھے، ریاکاری کرنے والے عمل کر کے ریاکاری کرتے، جو ریاکاری نہیں کرتے تھے مخلص تھے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے ہم نے اگلے لوگوں میں جو ریاکار دیکھے وہ ایسے تھے کہ عمل کرتے اور اس کا دکھلاوا کرتے، اور فرماتے ہیں کہ ہائے افسوس، اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ جس عمل کی ریاکاری کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہی نہیں۔ یعنی پہلا معنی یہ تھا کہ لوگ مثلا نماز پڑھتے اور اس میں دکھلاوا کرتے، یہ اگلے زمانے کے ریاکار تھے۔ روزہ رکھتے، ریاکاری کرتے، دکھلاوا ہو جاتا، ذکر اذکار، عبادات، طاعات، مجاہدات کرتے، اور اگر ان میں کوئی ریاکاری کرنے والا ہوتا تو وہ ان اعمال میں دکھلاوا کرتے۔ اور اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ جن اعمال میں دکھلاوا کرتے ہیں وہ عمل ہی نہیں کرتے، سرے سے نیرا ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ یعنی روزہ نہیں رکھا، روزہ ظاہر کر رہے، عبادت نہیں کی، ظاہر کر رہے، صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں نہیں کیا، اس کو ظاہر کر رہے۔ اتنی تباہی آ چکی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، پھر بات علماء کے لفظ کی آ رہی تھی، تو علماء اگلے زمانے میں علم سے زیادہ عمل کرتے۔ داتا صاحب نے فرمایا کہ جسے جتنا علم حاصل ہے وہ اتنی مشکل میں ہے کہ اسے اپنے علم کے مطابق عمل کرنا اس کی زندگی کا مشکل ترین کام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے علماء کی تعریف کی، قرآن مجید نے ڈیفائن کیا علماء، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ پاک نے خود تعریف کر دی تاکہ تم جھگڑے میں ہی نہ پڑو۔ کوئی کہے جی علماء یہ ہیں، کوئی کہے ہم ہیں، وہ کہیں وہ ہیں، جھگڑو ہی نہیں۔ اللہ پاک نے خود تعریف کر دی علماء کون ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا سن لو، علماء وہ لوگ ہیں، اور حصر کے ساتھ فرمایا کہ یہ شان علماء ہی کی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے،
اللہ کا خوف دل میں خستگی ہے، اور ان کے دل میں اللہ کے خوف کے باعث رکت ہے، جن کی نظر اپنی آخرت پر ہے، اللہ کی رضا اور ناراضگی پر ہے، جو ہر قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کے خوف سے کانپتے ڈرتے ہیں کہیں اللہ ناراض نہ ہو، جن کے دل اللہ کی خشیت سے لبریز ہیں۔ فرمایا وہی بندے علماء ہیں۔ گویا علم کی بھی تعریف ہو گئی، علم کی بھی تعریف ہو گئی کہ علم حقیقت میں خشیت الہی کا نام ہے، چونکہ خشیت الہی اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی جب تک معرفت حق نصیب نہ ہو۔ خشیت معرفت کا نتیجہ ہے، یاد رکھو، اور معرفت علم کا نتیجہ ہے۔ ایک ترتیب ہے، ایک منطقی ترتیب ہے۔ خشیت اس وقت دل میں آتی ہے جب بندے پر اللہ کی عظمت آشکار ہو جاتی ہے، اور اللہ کی عظمت اس وقت بندے کے دل میں آتی ہے جب اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اور معرفت اس وقت ملتی ہے جب اس کا علم علم حق ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے بندوں میں سے عالم لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ ہر وقت وہ اللہ سے ڈرتے رہتے۔ اور اب ہمارا یہ حال ہے، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، باقی تو بہتر ہیں اپنا حال۔ ہمارا یہ حال ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے والے ہم لوگ، ایسے لگتا ہے شاید دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے نڈر طبقہ یہ ہے۔ جیسے واقف کار ہو جاتا ہے نا کوئی اللہ سے، جیسے واقفیت ہو جاتی تو ڈر کم ہو جاتا ہے۔ ہمارے علم نے الٹا معاذ اللہ اللہ کا ڈر کم کر دیا ہے، خوف کم کر دیا ہے۔ عالموں کا علم اللہ کے خوف و خشیت کو بڑھا دیتا ہے۔ عالم لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ کی خشیت حاصل ہے۔ سو جو اللہ کی خشیت سے لبریز دل رکھتے ہیں وہ علماء ربانیین ہیں اور وہ اولیاء ہیں۔ اللہ پاک نے اس لیے فرمایا بے شک خبردار، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، انہیں نہ کوئی خوف ہے۔ اور یہاں آپ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ جو اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے جو عالم و عارف ہیں وہ اللہ سے زیادہ، سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہاں لا خوف علیہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے سوا انہیں کسی اور کا خوف نہیں ہے۔ ولا هم یحزنون، اور انہیں نہ کوئی غم ہے، بس ایک عشق الہی والا غم ہے، باقی سب غموں سے آزاد ہو گئے۔ انہیں اللہ کا خوف اس طرح نصیب ہوا ہے کہ دل میں اللہ کا خوف آ جانے کے بعد دنیا کے ہر خوف سے وہ بے نیاز ہو گئے ہیں، اور اللہ کے عشق کا غم انہیں ایسے لگا ہے کہ اس غم کے آ جانے کے بعد دنیا کے سارے غم بھول گئے۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور متقی ہو گئے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی تو حقیقت میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو پرہیزگار اور اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آج میرا خیال یہ تھا، اور میں اس موضوع کو شروع کر رہا ہوں، شاید اگلے جمعہ المبارک کو اللہ کو منظور ہوا تو اس کی تکمیل کریں، کہ اولیاء اللہ کی شان اولیاء احادیث نبوی کی روشنی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں شان اولیاء کا جائزہ لیں۔ ابھی تو بات میں نے یہ کی، چونکہ تذکرہ ہوا اولیاء کا اور علماء کا، تو میں نے یہ واضح کرنا چاہا کہ جن کو حدیث پاک میں انبیاء کا وارث گردانا گیا، وہ علماء جو ورثۃ الانبیاء ہیں وہی اولیاء ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو صاحبان تقوی و خشیت ہیں، اور جو صاحبان تقوی و خشیت ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندوں میں سے علماء قرار دیا۔ یہ ایک طبقہ ہے۔ ولی عالم ربانی ہوتا ہے، اور عالم ربانی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور دونوں کے لیے بنیادی شرط تقوی ہے۔ کیا شرط ہے؟ تقوی، اور تقوی کا مغز اللہ کی خشیت ہے۔ تقوی کا مغز، تقوی پرہیزگاری، یاد رکھ لیں اللہ کے ڈر کے بغیر پرہیزگاری نصیب نہیں ہوتی، اللہ کے ڈر کے بغیر تقوی نصیب نہیں ہوتا۔
اب ان اولیاء کرام کے بارے میں جو حدیث پاک میں لے رہا ہوں، سب سے پہلی حدیث طبرانی میں ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، ان سے مرسلاً مروی ہے، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الاولیاء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اولیاء کرام کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کون لوگ ہوتے؟ اب اتنا کثرت سے تذکرہ تو اولیاء کا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اور قرآن مجید میں بھی جا بجا تھا، اللہ کے اولیاء اس کے ولیوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا آقا اولیاء کون لوگ ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا فقال هم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا اولیاء وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، پہچان بیان کر، جنہیں دیکھا جائے بولیے تو اللہ یاد آ جائے، چونکہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، دوست کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ اسے دیکھو تو اس کا دوست یاد آ جائے۔ وہ دوست کیا ہوا جو دوست کی یاد نہ دلا دے؟ آپ دیکھیے نا، آپ کے اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ اس مثال کو سمجھے گا، اور اس نے اپنی زندگی میں اپنے والد کے بعض قریبی دوست دیکھے ہوں، قریبی دوست، ہر وقت اٹھنا بیٹھنا، ہم مجلس ہم نشینی دیکھی ہو، والد کا انتقال ہو جائے تو کبھی وہ قریبی دوست آپ کو ملیں تو دیکھتے ہی آپ کو والد یاد آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہ ساری باتیں، وہ مجلسیں، وہ صحبتیں، وہ سارا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ اور ایسے بھی ہوں گے کہ جو آپ سے ملتے رہتے ہیں اور وہ آپ کو والد کی یاد نہیں دلاتے۔ تو جن کے ملنے سے والد کی یاد نہ آئے سمجھیں والد کے دوست نہ تھے، اور جن کے ملنے سے والد کی یاد آ جائے سمجھ لیں کہ والد کے دوست تھے۔ تو دوست کی کم سے کم پہچان یہ ہے کہ جس کا وہ دوست ہے اس کی یاد تو دلا دے، کیونکہ اس دوست سے دوست کی بو آتی ہے۔ بیٹا اگر باپ کا سچا پوت ہو، سپوت ہو، بیٹا باپ کا سچا وارث ہو، تو بیٹے کو دیکھ کر بیٹے کے صحیح وارث ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے اس کا باپ یاد آئے، اور اگر بیٹے کو دیکھیں اور اس کا باپ نظر نہ آئے، بیٹے کے آئینہ کردار میں باپ کے کردار کی تصویر نظر نہ آئے، بیٹے کے طور و اطوار اور اخلاق و علم میں باپ کی جھلک دکھائی نہ دے، تو مطلب یہ ہے کہ نسب ضرور ہے مگر بیٹا نہیں بنا۔ اگر وہ بیٹا بن جاتا تو اس کے آئینے میں دیکھنے سے اس کا باپ نظر آتا۔ دوست اگر سچا ہو تو اس کے آئینہ دوستی میں دوست کا کچھ نہ کچھ جھلک ضرور مل جاتی۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے اس طرح اللہ نے اس روئے زمین پر بھی اپنے کچھ دوست بنا رکھے ہیں۔ اللہ، اس روئے زمین پر اللہ کے بھی کچھ بولیے دوست ہیں، اور وہ دوست اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ کو چاہتے ہیں اور اللہ انہیں چاہتا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں زمین پر، اللہ عرش پر ملائکہ کے اجتماع میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ انہیں یاد کرتا ہے۔ اور پھر دوستوں میں ہم نشینی ہوتی ہے نا، مل بیٹھنا، حدیث پاک ہے جب وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب تک یاد الہی جاری رہتی ہے اللہ ان کا ہم نشین ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے حدیث قدسی ہے فرمایا انا مع عبدی اذا ذکرنی واذا ذکرتہ، اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی واذا ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ۔ انا مع عبدی اذا ذکرنی، حدیث قدسی ہے، فرمایا میرا بندہ، انا مع عبدی، میرا بندہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دیکھنے والوں، خدا تمہیں نگاہیں دے اور تمہیں نظر آئے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کب؟ اذا ذکرنی، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، جب میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم مجلس ہوتا ہوں،
اس کا ہم نشیں ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا ذاکرنی فی نفسہ، جب وہ تنہا بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، میں عرش معلیٰ پر تنہا اس کو یاد کرتا ہوں، زمین پر میرا بندہ مولا 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 کہتا ہے، میں ساتھ کہتا ہوں میرے بندے میرے بندے میرے بندے۔ بندہ مجھے ایک بار پکارتا ہے، میں اسے 70 بار پکارتا ہوں۔ بندہ ایک قدم بڑھ کر میری طرف آتا ہے، میں 70 قدم بڑھ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، میں ایک بازو اس کی طرف جاتا ہوں۔ بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اور وہ بندہ جب میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا انا مع عبد اذا ذکرنی کہ بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، نہیں، یہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندے ہیں، تھوڑا زیادہ تو ہر بندہ ہی یاد کرتا ہے۔ نہیں فرمایا کہ بندہ جب یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، نہیں، یا متکلم لگا کے خاص کر دیا، فرمایا نہیں، میں ساتھ یوں تو ہر ایک کے ساتھ ہوں۔ اقرب الیہ من حبل الورید کی شان ہے اللہ کی، یوں تو میں تمہاری شاہرگ سے بھی قریب ہوں۔ یہ قربت عام ہے، یہ قربت عام ہے، مگر ایک قربت خاص ہے جو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ میرا ہم نشیں ہوتا ہے، میرا ہم مجلس ہوتا ہے۔ پھر تم اس کو تو دیکھتے ہو، مجھے نہیں دیکھتے۔ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، پھر جب تم اسے دیکھتے ہو مجھے تو نہیں دیکھتے، مگر میرے حسن کی جھلک اس کے آئینہ کردار میں دیکھتے ہو، اس کی آئینہ محبت میں دیکھتے ہو، اس کی آئینہ اطاعت میں دیکھتے ہو۔ تو مگر اس کے چہرے کے انوار تمہیں نظر آئیں، مجھے اپنی عزت کی قسم وہ چمکتا ہوا نور اس کا نہیں میرا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان فی عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الشہداء والانبیاء بمکانهم من اللہ ان وجوہهم لنور وانہم لعلی نور۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ تو شہید ہیں نہ نبی ہیں، مگر میری قربت اور میری معیت اور میری بارگاہ خاص میں ان کی قدر و منزلت کا عالم یہ ہے کہ نبی اور شہید بھی رشک کرتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ جو قربت انہیں ملی ہے وہ ان کو نہیں ملی، نہیں، انبیاء کو تو بڑی اونچی قربت ملی۔ رشک اس لیے کرتے ہیں کہ مولا کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ہم تو شہید ہوئے اور تیرے قریب ہوئے، ہمیں تو نے نبوت عطا کی تب جا کے تیرے قریب ہوئے، اور یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، نہ شہید ہوئے نہ نبی ہوئے مگر تیرے قریب ہوئے۔ اور فرمایا ان وجوہہم لنور، ان کے چہرے نور ہیں، ان کے چہرے چمک رہے ہیں۔ وانہم لعلی نور، اور وہ نور پر بیٹھے ہیں۔ ولہم منابر من نور، اور ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ٹیلے ہوں۔ لوگ نفسا نفسی میں اپنے حساب و کتاب میں پریشان ہوں گے، اور وہ نور کے ٹیلوں پر بیٹھے پکنک منا رہے ہوں گے۔ قیامت کا دن ہمارے لیے قیامت کا دن ہے، جو راندے لوگ ہیں دنیا کے کتے ہیں مارے مارے پھرتے، ہمارے لیے وہ حساب و کتاب کا دن ہوگا، اور جو اس کے دوست ہیں ان کے لیے پکنک ڈے ہوگا۔ ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر ہوں گے، ان کو نور کی کرسیوں پر بٹھایا جائے گا۔ صحابہ کرام میں اشتیاق پیدا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں خوش نصیب؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے بندے ہیں اور صرف میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے درمیان نہ کوئی خونی رشتہ ہے، نہ مال و دولت کا لین دین ہے، مگر میرا بندہ جان کر وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی باہمی محبت کی بنیاد میری محبت ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ہاں قرآن میں ہے کہ یہ لوگ اللہ کے اولیاء ہیں۔ یہ حدیث بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، ابو داؤد کی حدیث، سیدنا فاروق اعظم روایت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ثم تلا هذه الآیہ،
اس آیت کی تلاوت کی آقا نے، فرمایا یہ اولیاء ہوں گے جن کے چہرے نور کی مانند چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، اور جو نور کے ٹیلوں پر اور نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ یہ کیوں میں نے پکنک ڈے کہا؟ اس لیے کہ ان کے لیے جن سے حساب و کتاب لینا ہو، ان کے لیے ممبر اور کرسیاں بچھائی جاتی ہیں، ان کو تو کھڑا کیا جاتا ہے کٹہرے میں، کھڑے ہو کر جواب دو۔ آپ بھی عدالتوں میں جاتے رہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مجسٹریٹ اور جج، ان کی عدالتوں میں تو آپ سے جب حساب و کتاب مانگنا ہو تو کوئی کسی کو کرسیاں پیش کرتا ہے عدالتوں میں؟ بھی بولیے نا، تو کھڑا کیا جاتا ہے جب حساب و کتاب کے لیے کوئی جاتا ہے۔ اور اللہ سے بڑی عدالت کس کی ہے؟ تو وہ اگر حساب و کتاب کے لیے پیش ہوتے تو لہم منابر من نور، ان کے لیے نور کے ممبر اور کرسیاں، تخت بچھائے جاتے۔ ارے جنہیں بلا کر تختوں پر بٹھایا جا رہا ہے، ان سے حساب و کتاب کیا جا رہا ہے۔ حساب و کتاب ان سے لینا ہوتا تو تختوں پر بٹھاتے، کٹہرے میں کھڑا کرتے۔ پھر آپ پوچھیں گے تو وہ کیا کر رہے ہیں وہاں، کس لیے آئے ہیں ممبروں پر بٹھائے گئے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جن سے کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ وہ آئیں گے اور اس حدیث کی روح سے ممبروں پر بیٹھیں گے، منظر دیکھیں گے، روز جزا کا منظر دیکھیں گے، رب کی شان دیکھیں گے، بندوں کا پیش ہونا دیکھیں گے، چہرے دمک رہے ہوں گے، اور بغیر حساب و کتاب سے ان کو کہا جائے گا تم جنتوں میں جاؤ، جنتیں تمہاری منتظر ہیں، جنت کے دروازوں کے بواب تمہارے منتظر ہیں۔ ملائکہ سے کہا جائے گا آؤ ملائکہ ایک جلوس بناؤ اور میرے ولیوں کو استقبال کر کے جلوس کی شکل میں جنت تک لے کر جاؤ۔ اللہ کے ولی استقبالیہ جلوس کی شکل میں جنت میں جائیں گے، اور قرآن کہتا ہے جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے وَقَالُوا لَهُمْ خَزَنَ الْجَنَّةِ، جنت کے خازن اور بواب کہیں گے آ گئے ہو اللہ کے ولیو، ہاں، وہ کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو، دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور پھر سیاستہ میں غالباً نسائی شریف میں حدیث ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انہیں جنت میں بھیجے جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، دوزخیوں کا دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، اور ان اللہ کے دوستوں کا جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ رک جائیں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سنن ابن ماجہ باب فی الایمان، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا خلص اللہ المؤمنین من النار وامنوا، جب اللہ پاک مومنوں کو، اپنے دوستوں کو دوزخ سے چھٹکارا دے دے گا، اعلان ہو جائے گا تم جنتی ہو، جنت میں جاؤ، وہ امن پا جائیں گے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا فما مجادلۃ احدکم لصاحبہ فی الحق یکون لہ فی الدنیا اشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے، لوگوں اگر کسی کے حق پر تمہیں یہاں دنیا میں کسی سے جھگڑنا پڑ جائے، کوئی آدمی حق پر ہو یا کسی کا حق لینا ہو، کسی شخص نے اپنا حق بولیے لینا ہو اور کوئی نہ دے رہا ہو، تو تم حق لینے پر جھگڑا کرتے ہو نا، مجادلہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تو فرمایا حق لینے والا کسی حق کے لینے پر دنیا میں جتنا بھی مجادلہ اور جھگڑا کرتا ہے، جتنا بھی جھگڑا کرتا ہے، فرمایا وہ جھگڑا کیا ہے جو اللہ کے دوست قیامت کے دن اپنے دوستوں کو بخشوانے کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ اس لیے میں نے حدیث کی کتاب کھول لی۔ کچھ لوگ جو نہیں جانتے ان چیزوں کو، وہ یہ نہ کہیں بے قادری صاحب نے یوں ہی بات کہہ دی، میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا جو تم حق لینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہو، تمہارا جھگڑا کیا ہے دنیا میں، جو اللہ کے دوست قیامت کے دن اپنے دوستوں کے بارے میں جھگڑیں گے، اپنے رب سے۔ یہ جھگڑا لاڈ کا جھگڑا ہوگا، بندے کی کوئی مجال نہیں کہ رب سے جھگڑے، مگر یہ لاڈ کا جھگڑا ہوگا، یہ پیار کا جھگڑا ہوگا، یہ اعتماد کا جھگڑا ہوگا۔ کیا اعتماد ہے نا، لاڈ ہے، پیار ہے، اللہ نے اجازت دی ہے تو وہ جھگڑ رہے ہیں۔
تو حضور نے ہمارے تمہارے سمجھانے کے لیے جھگڑے کا لفظ استعمال کیا، یعنی سمجھایا کہ تم جیسے جھگڑ کے حق لیتے ہو، اس طرح اللہ کے دوست قیامت کے دن اپنے دوستوں کے لیے جھگڑیں گے، اور کیا کہیں گے؟ کون سے دوست؟ الذین ادخلوا النار، جو ان کے دوست ہوں گے اور عمل میں اس قابل نہ تھے کہ بخشے جائیں، دوزخ میں ڈال دیے گئے ہوں گے۔ تو اللہ کے وہ دوست، وہ ولی، ان کا جنت کا اعلان ہو چکا ہوگا، اور آگے ان کے دوست، ان کی سنگت والے، تعلق والے، وہ دوزخ میں بھیجے جا چکے ہوں گے۔ ان ولیوں سے کہا جائے گا تم جنت میں چلے جاؤ، وہ رک جائیں گے، عرض کہیں گے باری تعالیٰ ہم جنت میں نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ مولا تو نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ تم میرے دوست ہو اس لیے بھیجا ہے، یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ تو ہم تیرے دوست ہیں، تو نے ہمیں بغیر حساب و کتاب کے بخش دیا، اور ہمارے بھی کوئی دوست ہیں وہ دوزخ میں جا رہے ہیں، ہم ان دوستوں کو چھوڑ کے جنت میں کیسے چلے جائیں؟ قال یقولون ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا فادخلتهم النار، وہ کہیں گے باری تعالیٰ وہ ہمارے دوست ہیں، دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہماری سنگت میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر حج کرتے تھے، ان کی ہماری سنگت تھی، مل کر عبادتیں کرتے، اعمال کرتے تھے، اور تو نے انہیں دوزخ میں ڈال دیا ہے، ہم انہیں دوزخ میں جلتا چھوڑ کر جنت میں کیسے چلے جائیں؟ یہ سوال کریں گے۔ تو معلوم ہے اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ یہ حدیث شفاعت ہے ابن ماجہ کی، اللہ پاک فرمائیں گے فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُم مِّنْهُمْ، اللہ پاک پوچھیں گے وہ جو دوزخ میں جل رہے ہیں تمہارے دوست، جو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، تم انہیں پہچانتے ہو؟ عرض کریں گے ہاں مولا پہچانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے دوستو جاؤ، جنہیں جنہیں پہچانتے ہو چن چن کر دوزخ سے نکال جنت میں ڈال۔ فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُم مِّنْهُمْ فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَ بِصُوَرِهِمْ، وہ ادھر جائیں گے، ان کی صورتوں سے پہچانیں گے۔ لا تأکل النار صورہم، دوزخ انہیں جلا رہی ہوگی مگر ان کی صورتوں کو نہیں جلایا ہوگا، چہرے باقی ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ چہرے بھی جل کے ختم ہو جاتے، مگر نہیں، اسے سب کچھ معلوم ہے نا کہ میں نے جلایا بھی ہے اور اب نکالنا بھی ہے، کہ چھڑانے والے کھڑے ہیں، مجھ سے درخواست کریں گے اور میری رحمت ان کو موقع دے گی۔ چہرے بچائے ہوئے ہوں گے، پہچان کے نکال لیں گے اور ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ اولیاء کی شفاعت ہوگی، مومنین کاملین کی شفاعت ہوگی، اللہ کے بندوں کی شفاعت ہوگی۔ اس لیے اللہ کے دوستوں کی سنگت اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ کے دوستوں کی محبت اختیار کرنی چاہیے، اور ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ وفی روایت والمتصادقین فیہ، فرمایا وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میں اس محبت کے باعث ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جو میری وجہ سے چل کے ایک دوسرے کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں، صحبت میں بیٹھتے ہیں، میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، اور جو میری وجہ سے سفر کر کے چل کر میرے کسی بندے یا میرے بندوں کی زیارت کرنے جاتے ہیں، صرف ان کا چہرہ دیکھنے جاتے ہیں، فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، اور جو میری وجہ سے میرے بندوں پر خرچ کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، اور جو میری وجہ سے میرے بندوں کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اس محبت کی خیرات عطا فرما دے جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کام آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔